مفتی صاحب، خون نکلوانے سے روزہ رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ خون نکلوانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ باقی رہتا ہے۔ زخم ہو جائے یا کسی جگہ پہ پٹی بنوانی پڑے، بینڈیج وغیرہ چڑھواتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں بینڈیج بھی چڑھوا سکتے ہیں، پٹی بنوا سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کان میں دوا ڈلوانے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کان میں دیکھیے، اگر کسی کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو وہ تو دوا نہیں ڈال سکتا۔ اگر کسی کا پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے تو ہمارا موقف یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو کیسے پتہ چلے پردہ پھٹا ہوا ہے؟ یہ دیکھیے، جس کا پھٹا ہوگا اس کو تو پتہ چل ہی جائے گا۔ تکلیف وغیرہ سے تکلیف وغیرہ ہوتی ہے، اس میں تو پانی اندر چلا پانی بہتا ہے، بازو کا کافی تکلیف ہوتی ہے، پانی میں بہتا ہے۔ یعنی وہ بہت ریئر ہے، پردہ پھٹا ہونا تو ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ نارملی جو ہے وہ دوا ڈال سکتے ہیں، اس کا مطلب جس کا صحیح ہے پردہ۔ انہیلر کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ انہیلر جو لیتے ہیں استما کے پیشنٹ، دیکھیے انہیلر کے اندر آبی بخارات ہوتے ہیں، یعنی یوں سمجھیے آپ لیکوڈ چیزیں ہوتی ہیں اور وہ بخارات حلق کے ذریعے اندر جاتے ہیں، تو انہیلر لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی مریض اگر ایسا ہے، وہ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ انہیلر کے بغیر روزہ رکھ ہی نہیں سکتا۔ خاص طور پر سردیوں میں یہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے، گرمیوں میں کچھ کم ہوتی ہے، ممکن ہے گرمیوں میں بھی بعض پیشنٹ کے ساتھ ہو۔ نہیں رکھ سکتا تو نہ رکھنے کی اجازت ہوگی، پھر بعد میں جب طبیعت بہتر ہو رکھ سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کرتے رہیں۔ آکسیجن لگوانی پڑتی ہے بعض اوقات، انہیلر سے یہ نیکسٹ لیول ہوتا ہے، تو کیا؟ دیکھیے، آکسیجن کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ اس میں لیکوڈس ہوتے ہیں، یعنی کہ آبی بخارات ہوتے ہیں اور وہ اندر جاتے ہیں، تو ان کے اندر جانے کی وجہ سے جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ میں دوا ڈلوانے کا کیا حکم روزے کے دوران؟ جو جدید طبی تحقیق ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آنکھ اور حلق کے درمیان ایک باریک سی نقص ہے، ایک باریک سا سوراخ ہے، جس سے آنکھ میں ڈالی جانے والی چیز حلق تک پہنچتی ہے۔ اچھا، تو اس میں ہمارا یہی موقف ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ میں پانی چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پانی ایک مستثنی صورت ہے، لیکن آنکھ میں اگر دوا جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سرما ڈالنے سے بھی نہیں ٹوٹے گا، البتہ کاجل جو ہے، کاجل کا معاملہ جدا گانا ہے۔ ٹھیک۔ امید سے جو ہوتی ہے خواتین، روٹین کے چیک اپ ہوتے ہیں، یہ کروانا روزے کے دوران ٹھیک ہے؟ دیکھیے، اندرونی چیک اپ جب ہوتا ہے تو اس میں جیل وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، تو جیل اگر داخل ہوگی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انسولین کا انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن جو ہے وہ انسولین کا ہو یا کسی بھی دوا کا ہو، اسی طریقے سے ڈرپ ہو، تو اس کے لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح۔ روزے میں بھاپ لے سکتے ہیں، اسٹیم؟ روزے میں بھاپ نہیں لے سکتے، وجہ اس کی یہ ہے کہ بھاپ بھی بخارات ہیں، اور یہ جب بندہ لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ کچھ چیزیں مستثنیٰ ہیں، مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہے، آٹے کی مل میں کام کر رہا ہے، وہاں سے جو ہے اجزاء اڑ کر آتے ہیں اور بغیر اس کے قصد کے اندر چلے جاتے ہیں، اس کی بغیر کوشش کے، وہ مستثنیٰ صورت ہے۔ ایک بندہ بائک پہ جا رہا ہے اور وہاں سے کسی گاڑی والے نے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا اور دھواں اٹھا اور اس کے اندر چلا گیا، اس کا کوئی قصد نہیں ہے، یہ مستثنیٰ صورت ہے۔ اسی طریقے سے مکھی مچھر بلا قصد اندر چلے جاتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، روزے کی حالت میں ڈائلیسس کروا سکتے ہیں؟ ڈائلیسس تو کروا سکتے ہیں، لیکن ایشو یہاں پر یہ ہے کہ ڈائلیسس کے اندر تکلیف بڑی ہوتی ہے، تو اب مریض کی کیفیت دیکھی جائے گی کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اور اس کیفیت کے مطابق اس کو اجازت دی جائے گی کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اس دن یا نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن روزے کی حالت میں کروا سکتا ہے، اگر اس کی ہمت ہے اور وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو روزے کی حالت میں ڈائلیسس کروائے جا سکتے ہیں۔ اچھا، جو دودھ پلانے والیاں ہیں یا اس طرح کے جو مریض ہیں جو روزہ رکھنے نہ رکھنے کے بیچ میں متذبذب رہتے ہیں، تو کیا سچویشن ہے کہ جب روزہ نہیں رکھیں اجازت مل جائے؟ دیکھیے، ایک سوال ہوتا ہے دودھ پلانے والیوں کی طرف سے بھی اور جو حاملہ خواتین ہیں ان کی طرف سے بھی کہ ابھی روزہ رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ روزے میں مشقت تو ہوتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کسی کے لیے تھوڑی ہوتی ہے، کسی کے لیے زیادہ ہوتی ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو اے سی میں بیٹھ کر کام کرتا ہے، ایک آدمی وہ ہے جو روڈ پر کام کر رہا ہے، دونوں کی مشقت برابر نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طریقے سے خواتین کی بھی اپنی اپنی پرابلمز ہوتی ہیں، گھر میں رہتے ہوئے بھی ہر ایک کی طبیعت، مزاج اور جسمانی ساخت ایک جیسی نہیں ہوتی، تو اگر تو مشقت ایسی ہے کہ برداشت کیا جا سکتا ہے، اس کی وجہ سے کوئی شدید جو ہے وہ مرض لاحق نہیں ہوگا اور کوئی شدید قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا تو روزہ رکھنا چاہیے۔ جو حاملہ خواتین ہیں روزے سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دودھ پلانے والی جو خواتین ہیں، چونکہ دودھ پلانے میں بھوک بھی لگتی ہے، پھر
تو ٹھیک ہے، عام معمول سے زیادہ ہوتا ہے معاملہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ بھوک لگ رہی ہے تو روزہ چھوڑ دیا جائے. تو دودھ پلانا ایسی بات نہیں ہے، اس کی وجہ سے مطلقاً یہ کہا جائے کہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. آخری سوال جو آج کل کامن ہے کرونا کی ویکسین کے حوالے سے، جی، کیا کہیں گے؟ روزے میں لگوا سکتے؟ اگر تو ویکسین انجیکشن سے لگ رہی ہے، اور زیادہ تر اب تک یہی اطلاعات ہیں، انجیکشن کے علاوہ تو کوئی صورت سامنے نہیں آئی. انجیکشن لگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو انجیکشن کے ذریعے اگر کسی کی ویکسین ہے تو وہ انجیکشن لگوا سکتا ہے. ماشاء